اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر ایک شخص کسی سے ناراض ہو، پھر ایک تیسرا شخص ہمیں یہ کہے کہ تم اس شخص کو سلام کہہ دینا، اور اسے نہیں پتہ کہ ہم اس سے ناراض ہیں، تو پھر کیا ہم پر ادھر سلام کہنا واجب ہو جائے گا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ضمناً میں شروع والی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ناراض ہوئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ مثلاً کوئی شخص بد مذہب ہو گیا ہے، اس کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، یا وہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اور آپ اس کو منع کرتے ہیں، وہ باز نہیں آتا تو آپ نے قطع تعلق کر لیا، یہ ناراضگی اچھی چیز ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو میرا سلام کہنا، تو آپ صاف منع کر دیں میں اس سے ناراض ہوں اور ان وجوہات کی بنا پہ ناراض ہوں، میں سلام نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور اگر دنیاوی وجوہات کی بنا پہ آپ ناراض ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے ناراض ہیں، تو یہ ناراضگی مسلمان بھائی سے ویسے ہی شرعاً جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور ان دو ناراض بھائیوں میں سے بہتر اور اچھا اسے قرار دیا جو سلام میں پہل کر لے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے تو پھر آپ کو اس کو سلام بھیجنا بھی چاہیے اور ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ تو ناراضگی کے حوالے سے تھا۔ سلام بھیجنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر کوئی کہے بھی میرا سلام کہہ دینا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو آپ عمرے پہ جا رہے ہوں تو کہہ دیتے ہیں کہ روضہ رسول پر میرا سلام کہنا، اس میں اگر آپ نے ہاں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، تو سمجھ لیں آپ نے ایک وعدہ کر لیا ہے، اور اب یہ سلام ایک امانت کی سی حیثیت رکھتا ہے، آپ کو وہاں پر جا کر کہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کیا تو پھر آپ کو وہاں سلام پہنچانا واجب نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ناراض ہوں یا نہ ہوں، اگر سلام کہنے پر یس کہہ دیں گے کہ ہاں میں کہہ دوں گا تو پہنچانا واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ان کا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا، انہوں نے اسکرین ختم ہو گئی تھی، انہوں نے ٹھیک وغیرہ کرا لیا، بالکل اب بالکل صحیح ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ دیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو بتا کر بیچوں کہ اس میں یہ خرابی ہو چکی تھی تو اس کی قیمت کم ملے گی، اگرچہ بھی بالکل صحیح ہے، اور اگر میں بغیر بتائے بیچوں تو قیمت اچھی ملے گی، تو کیا مجھے یہ بتانا واجب ہے کہ یہ پہلے خراب ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ بتانا واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر خرابی اس میں موجود ہوتی تو پھر بتانا واجب تھا کہ آپ کہتے بھی اس میں یہ خرابی ہے، آپ یہ اس کے ساتھ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ اب وہ خرابی دور ہو گئی ہے، کمپیوٹر بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا ماضی بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھ لو کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے اور چیک کر لیں، وہ چیک کرے گا، تو اب آپ کا پیچھے پاسٹ اس کا بتانے کی حاجت نہیں ہے، آپ کے لیے سودا بالکل جائز ہوگا۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے زبردستی کہتے ہیں کہ میری بہنوں کی خدمت کرو تاکہ گھر کے حالات بہتر رہیں، تو کیا شوہر کی بہنوں کی خدمت کرنا مجھ پر واجب ہے؟ دیکھیں، واجب تو نہیں ہے، شوہر زور زبردستی بھی نہیں کر سکتا، ریکویسٹ کر سکتا ہے، اور اگر شوہر واقعی گھر کے حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے تو ایک اچھی ریکویسٹ ہے کہ بعض اوقات ہمارے جیسے ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے گھروں میں شریعت تو داخل ہوتی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دنیاوی رسومات داخل ہیں، خاندانی جو معاملات ہیں وہ داخل ہیں، ہمارے خاندان کا لین دین، لائف سٹائل، یہ شریعت پر مقدم ہے، یعنی شریعت سے پہلے یہ ہوتا ہے۔ اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر پہ فرض کیا ہے، بیوی پہ کیا ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا بہو پہ واجب ہے کہ نہیں ہے، اس طرح شوہر کے خاندان والوں کی خدمت واجب ہے کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم خود اپنے گھر کے اصول بناتے ہیں، چاہے وہ شریعت سے ٹکرا رہے ہوں یا نہ ٹکرا رہے ہوں۔ تو اصول شرع تو یہی ہے کہ بیوی کے اوپر نہ ساس سسر کی خدمت کرنا واجب ہے، نہ نندوں کی کرنا واجب ہے، لیکن اگر وہ ان کو اپنا سمجھ کر اچھا سلوک کرتی ہے، بہتر خدمت کرتی ہے، یہ اس کے لیے ثواب کا باعث بھی ہوگا، شوہر بھی خوش ہوگا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب اس دل جوئی کے بدلے میں اس کو انعام بھی حاصل ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور گھر کے حالات بھی اچھے رہیں گے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں شوہر زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ زور زبردستی کا مطلب ہے اگر تم نہیں کرو گی تو ناراض ہو جائے، مارے پیٹے، برا بھلا کہہ دے، میکے چھوڑ کر آنے کی دھمکی دے، یہ سب بالکل غلط ہے۔ شوہر ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میری بہنوں کے تھوڑی سی خدمت کر دو، جیسے ہمارے ہوتا ہے خاندانوں میں مہمان آتے ہیں تو پھر ان کی خدمت کی جاتی ہے، یا جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں تھوڑا بہت کام کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری بہن سے بھی گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات نندے وغیرہ یا ساس
بہو کو یا بھابھی کو کچھ نہیں کہتی ہیں بلکہ شوہر کو کہتی ہیں کہ تم غلام بن گئے ہو، تمہاری بیوی ہماری خدمت نہیں کرتی. وہ بیچارہ تانے سن سن کر پریشان. یہاں آپ ناراض، یہاں بہنیں اور ماں ناراض، یہ بیچارہ جائے تو جائے کہاں. اس لیے تھوڑا سا تعاون کریں. اور شوہر حضرات اگر سن رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بیوی پر آپ کے خاندان کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے. اگر کرے گی تو یہ احسان کی صورت ہے، اور احسان لیتے ہوئے گن پوائنٹ پہ احسان نہیں لیا جاتا، ریکویسٹ کی جاتی ہے. آپ ریکویسٹ کریں تو یہ سب سے بیسٹ وے ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بھائی جان، میرے 3 سوال ہیں. آپ کی آواز میں بہت انڈیا سے ہلکی آ بات رہی ہے، کر تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا. جی مفتی صاحب میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرے 3 سوال ہیں. جی بولیے. بیچ میں کچھ لوگ جماعت میں کرسی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح جماعت میں ہٹتے بھی نہیں ہے، اس طرح پڑھنا کیسا جماعت میں نماز. دوسرا ہے تشدد میں انگلی اٹھاتے ہیں جو تحیات پہ، اس کے بعد مٹھی باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں جب تک سلام نہ پھیر لے. اور تیسرا سوال ہے وضو کے کان میں انگلی اور جو گردن پہ مسح کرتے ہیں، یہ کیا حضور سے ثابت نہیں ہے؟ کسی نے کہا کہ تو حضور سے بھی ثابت نہیں. جی اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک کویسچن ہم سے کیا گیا تھا کہ اچھا ایک پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. صاحب میرا ایک کویسچن ہے کہ اگر جائے نماز اتنا پرانا ہو جائے کہ قابل استعمال نہ رہے تو کیا اس کا فرش پر مارنے کے لیے پوچا وغیرہ بنا سکتے ہیں؟ اور بولیں. میرا دوسرا کویسچن ہے کہ اگر سنن اور فرائض کے درمیان انسان پانی وغیرہ پی لے یا کلام کر لے تو کیا یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی؟ اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شیلینڈ ڈراپ ہو گئی. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کوئی بہن حاملہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ، تو کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے اس مہینے میں حاملہ عورت کو بیٹا پیدا ہوگا. یہ حسن ظن قائم رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بیجا حسن ظن ہے. یہ ضرور ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس وقت کی تمام حاملہ عورتوں کو لڑکے عطا فرمائے. یہ تو واقعہ ہوا ہے، لیکن کہیں پر بھی قرآن یا حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب بھی ربیع الاول میں کوئی عورت حاملہ ہوگی تو اس کے بیٹا ہوگا. اس قسم کا حسن ظن اس حد تک قائم کر لینا کہ وہ ظن کے بجائے یقین تک پہنچ جائے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پیچھے شرعی دلیل تو موجود نہیں. آپ اپنے حسن ظن سے ایک چیز کو یقین تک پہنچائیں گے، اور اگر ویسا نہیں ہوا تو پھر آپ یقیناً دل آزاری بھی ہوگی خاتون کی. اور اگر آپ نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کسی کے سامنے کہ ربیع الاول کا مہینہ سب کو بیٹے ملیں گے، اس طرح کی بڑکیں ماری تھیں، تو آپ شرمندہ بھی ہوں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا اعتقاد خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو بڑے حسن ظن قائم کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا معاذ اللہ. ایسے کمزور ایمان کے لوگ بھی ملتے ہیں. تو بیجا اس طرح کے اپنے پاس سے حسن ظن قائم نہیں کرنے چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ربیع الاول کے مہینے کی برکات عطا فرما دے اور یوں ہو جائے، ہو سکتا ہے. یہی لفظ استعمال کرنے چاہیے، یقین کے درجے تک نہ پہنچائیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. آپ کی آواز بہن بہت ہلکی آ رہی ہے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. تینوں کالر ایسے ہی آئے ابھی. السلام علیکم. جی بولیے. جی مجھے آپ سے ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں. جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مجھے پیریڈ سے اسٹارٹ ہوئے تھے. جی تو اس میں یہ کہ میرے ٹائم پورا ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ سے مجھے بلیڈنگ شروع ہوئی، تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، وہ کہتے ہیں انفیکشن ہے آپ کے. تو اب مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس دوران میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. اور بس. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ایک یہ کویسچن تھا کہ ایک ٹیچر نے یہ کویسچن کیا کہ میں ایک ایسے اسکول میں پڑھاتا ہوں جہاں پہ لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. تو بعض اوقات جو یہ ٹیچرز ڈے وغیرہ مناتے ہیں، اس میں لڑکے اور لڑکیاں ٹیچر کو گفٹ دیتے ہیں. تو ٹیچر کا یہ گفٹ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں لڑکوں سے گفٹ لینا تو چل جائے گا جبکہ وہ بالغ ہوں. نابالغ گفٹ نہیں دے سکتا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. ہاں اگر ماں باپ نابالغ کے ہاتھ میں کسی ذریعے کسی کو گفٹ بھیجیں یہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک بیچ میں وکیل کسی حیثیت رکھتا ہے، جی میرے امی ابو نے یہ بھیجا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن بچہ اپنی پاکٹ منی سے، نابالغ بچہ کسی کو گفٹ نہیں دے سکتا ہے. ایک تو ٹیچر کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نابالغ سے گفٹ نہ لیں. اگر بالغ ہیں تو صرف لڑکوں سے لیں، لڑکیوں سے گفٹ نہ لیں، چاہے ٹیچر ڈے کے نام پر چاہے کیسے بھی،
کیونکہ اسی سے آگے پھر فتنے نمودار ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور اسی سے پھر خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح نیت کے نہیں ہیں معاذ اللہ، لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھی لوز کریکٹر ہو اور لڑکیاں تحفہ وغیرہ دیں تو پھر اسی سے پھر آگے سلسلے چلتے ہیں۔ اس لیے شریعت اس بات کو بالکل ناپسند کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میل ٹیچر کا لڑکیوں کو پڑھانا بغیر کسی ضرورت کے یہی مطلب معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر بامر مجبوری کوئی آپ کی ایسی شرعی عذر ہے، آپ نے کسی سے فتویٰ وغیرہ لے کر یہ کر بھی رہے ہیں، تو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں اسی طریقے سے پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بولیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی کی تو اس کے سسرال والوں سے ہم نے کچھ جہیز کے لیے رقم مانگی تھی، انہوں نے ہمیں رقم دی تو اس میں سے 1 لاکھ ابھی تک بچا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے بھی اپنی بہن کو بہت سارا سونا دیا تھا، لیکن اس کے سسرال والوں نے جو ہمیں رقم دی اس کا 1 لاکھ ابھی بچا ہوا ہے۔ تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہم 1 لاکھ رقم اپنی بہن کو دے دیں یا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی بہن ہے تو جہیز تو لڑکے والے دیتے ہیں، آپ نے جہیز کے نام پہ کیسے لے لیا؟ جی سر، سسرال والوں سے ہم نے جو لیا تھا تو نہیں، اس کس میں کیوں سے لیا تھا، مطلب اس کی وجہ بتائیے نا، آپ نے کیا کہہ کہ جہیز تو لڑکے والے دیتے ہیں؟ جی سر ہم نے جہیز کے لیے لیا تھا، ہم غریب تھے تو ہم نے اس سے مانگا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے تو ہمیں بس ٹھیک ہے، جہیز میں کے لیے بتاتا ہوں رقم آپ دیں۔ کو، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، سمجھ گیا میں۔ ایک اچھا انہوں نے اگلا جو کویسچن کیا کہ سالگرہ جو ہوتی ہے، کبھی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں اس پر گفٹ لینا دینا، یا اسی طرح ٹیچر جو ہے کسی اسٹوڈنٹ کی سالگرہ کے موقع پہ اس کو گفٹ دے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ لڑکوں کو آپ دے سکتے ہیں، لڑکیوں سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم آپ کو عرض کر رہے تھے کہ لڑکیوں کو گفٹ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں ایک بات انہوں نے کہی کہ بعض اوقات میں کوئی اصلاحی کتاب دے دیتا ہوں تاکہ اس کو پڑھیں تو اصلاح ہو، کیا اس طرح کا گفٹ دینا ٹھیک ہے؟ تو یہ چل جائے گا۔ کتابیں وغیرہ اگر ٹیچر دیتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، دوسری قسم کی گفٹ کے اندر الگ مفہوم بن جاتا ہے، لیکن اگر اصلاحی کوئی کتاب دیتے ہیں، کوئی رسالہ وغیرہ دے دیا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پہ بلا کر نہ دیں بلکہ اجتماعی طور پر وہ کلاس کے اندر تقسیم کر دیں، یہی بہتر ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ اسکول میں بعض اوقات ٹیچرز مختلف ہوتی ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں، ان کا ایک گروپ فوٹو بنایا جاتا ہے بسا اوقات، جیسے سال کا اینڈ آ رہا ہے تو یہ میل فیمیل کا کھڑے ہو کر گروپ فوٹو بنانا یہ شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں پکچر بنانا یقیناً گناہ ہے، اگر تو یہ ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی گئی ہے تو اس میں صرف اس کو دیکھا جائے گا کہ جی میل فیمیل ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے شرعی لحاظ سے۔ ہم ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھینچنے کے جائز ہیں کہ جواز کے قائل ہیں، کیونکہ اس میں پکچر حقیقتاً بنتی نہیں ہے۔ تو اب اس پہ تو کلام نہیں ہے، کلام ہے اس پر کہ مرد عورت ساتھ کھڑے ہو کر ایک پکچر کھنچوا رہے ہیں، چاہے آپ کے ذہن میں کتنی ہی پاکیزگی کیوں نہ ہو، دیگر معاملات کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس طرح ساتھ ساتھ کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کی پکچرز نہ کھنچوائی جائیں۔ میل علیحدہ کھنچوا لیں، فیمیل علیحدہ، وہ الگ بات ہے، اور اس کا پرنٹ آؤٹ نہ نکالا جائے۔ لیکن اکثر ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کر دیے جاتے ہیں یا اسکول میں لگا دیے جاتے ہیں۔ جب آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے تو یاد رکھیں کہ پکچر بنانے والا اور بنوانے والا دونوں گناہ گار ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو گناہ قرار دیا ہے، اور میدان محشر میں ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ اس تصویر میں جان ڈالو، اور وہ جان ڈال نہیں سکے گا تو پھر اس شخص کو عذاب ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب کریں بہتر ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اسکول میں لڑکیاں پوزیشنز لیتی ہیں تو میل ٹیچر کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ان کے جو ٹیچر ہیں، کہ آپ ان کو سرٹیفکیٹ یا انعام دیں، اور لڑکی لے رہی ہوتی ہے اور پکچر کھینچتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس کی شرعی حیثیت کا بھی وہی جواب ہے جو میل اینڈ فیمیل ٹیچرز کی پکچر کے بارے میں عرض کیا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات فرش وغیرہ پر یا جسم پر کر لیں یا کپڑے پر کوئی نجاست گر گئی اور ہم کوئی اینٹی بیکٹیریل سلوشن یوز کر لیں اور اس کو دور کرنے کے لیے تاکہ بیکٹیریا دور ہو جائیں، تو کیا اس سے وہ کپڑا یا جسم وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں اچھی بات سمجھ لیں کہ نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نجاست حقیقیہ ہوتی ہے، ایک نجاست حکمیہ ہوتی ہے۔ نجاست حقیقیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو چھو سکتے ہیں، جس کی اپنی کوئی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے، کوئی رنگ وغیرہ ہوتا ہے، جیسے پیشاب ہے۔ اور نجاست حکمیہ وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی،
نہ اسے آپ چھو سکتے ہیں، نہ کوئی اس کی اسمیل وغیرہ ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ نجاست ہے، جیسے جنابت، حیض و نفاس کی حالت، بے وضو پن۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نجاست حکمیہ ہے یہ صرف پانی سے دور ہوگی، اس کے علاوہ کسی چیز سے دور نہیں ہو سکتی۔ اور نجاست حقیقیہ فقہ حنفی کی روشنی میں پانی کے علاوہ ہر ایسے لکوڈ سے دور ہو سکتی ہے جو اس کو بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لہٰذا یہ اینٹی بیکٹیریل سولوشن جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ اتنی مقدار میں کپڑے پہ ڈالا کہ وہ نجاست کو بہا کر لے گیا، یا جسم پہ ڈالا کہ وہ جسم سے نجاست کو بہا کر لے گیا، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا یوں گیلا کر کے ناپاک جگہ پہ خالی یوں اس طرح کر لیا کہ چلو اسمیل ختم ہو گئی دیگر، تو جب تک وہ بہے گا نہیں یہ پاک نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ تو ابھی پہلے جسم اور کپڑے کا میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی اسمیل وغیرہ ہے بھی تو اس سے اس کو دور کر دیں یا جراثیم مار لیں، اس کے بعد پانی ضرور استعمال کر کے پاک کریں۔ زمین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے لیے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، تو یہ زمین کا خاصہ ہے۔ کپڑا خشک ہو کے پاک نہیں ہوگا، جسم پہ نجاست خشک ہو جائے پاک نہیں ہوگا، لیکن زمین خشک ہو کے پاک ہو جاتی ہے۔ گرمی سے، دھوپ سے اگر نجاست کی اسمیل وغیرہ ختم ہو گئی، رنگ ختم ہو گیا، زمین پاک ہے۔ لہٰذا اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی پیشاب بچے نے کیا، آپ نے پوچھا مارا اینٹی بیکٹیریل سولوشن کو ملا کر اور اس کو چھوڑ دیا، جب ہوا دھوپ سے بالکل اثر ختم ہو گیا، یہ فرش پاک ہو جائے گا۔ تو بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ پہلے ہم موجودہ کویسچن لے لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک پہلے آفر اور ہے کہ ایک نے کہا کہ یہ میلاد ہوتی ہے، میں گھر میں رکھواتی ہوں میلاد، تو درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات سورہ یاسین ہم پڑھوا رہے ہوتے ہیں اور عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے میرا دل اچاٹ سا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا میں کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا کہ ہم یہ اچھے عقیدت سے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کو ثواب تو ملے گا۔ جو عورتیں باتیں کر رہی ہیں، جیسے درود پاک کی محفل ہے، درود پاک کے دوران بہرحال باتیں تو کر سکتی ہیں، کوئی خاموشی سے درود پاک کو سننا واجب نہیں ہے، لیکن درود پاک پڑھنے سے غافل ہو کر آپس کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب عمل ضرور ہوگا، گناہ نہیں۔ لیکن سورہ یاسین اگر تلاوت ہو رہی ہو اس وقت جتنے حاضرین ہیں سب کو خاموشی سے سننا واجب ہے۔ اب اگر آپ بار بار عورتوں کو کہتی ہیں کہ خاموش ہو جاؤ اور نہیں ہو رہی تو وہ یقیناً گناہ گار ہیں۔ تو اب چاہے درود پاک کی محفل ہو، اس میں یہ باتیں کرتی ہیں اور ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے، یا سورہ یاسین کے درمیان کر کے گناہ گار ہوتی ہیں اور ماحول خراب ہو جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس محفل کو نہ رکھا جائے، اس طرح کی محفل کو، اور صرف بادب عورتیں یہاں آئیں تو ان کو بٹھایا جائے، لیکن آپ کو بہرحال ثواب پورا ملے گا۔ اور سیکنڈ کویسچن ان کا یہی تھا جس کا جواب ضمناً ہو گیا کہ کیا میں ایسی محفل کو ترک نہ کر دوں، بہتر نہیں ہے کہ نہ کروں؟ تو دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ رکھیں، لمیٹڈ لوگوں کو بلائیں۔ کیوں آپ پورا کمرہ بھرنے کے چکر میں ہوتی ہیں کہ جی زیادہ لوگ آئیں گے زیادہ فائدہ ہوگا؟ زیادہ لوگ آئیں گے، ایسی عام قسم کی عورتیں آ جاتی ہیں مروت میں آپ کی بات مان کر، نہ عقیدت کامل ہوتی ہے، نہ مجلس اور محفل کے آداب پتہ ہوتے ہیں، تو اس سے ایک ماحول ہی خراب ہوتا ہے۔ چنی ہوئی عورتیں بلا لیں، 5 7 10 عورتیں جو آداب جانتی ہوں، مسائل جانتی ہوں، آپ پڑھیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر ایک آدمی ہی عقیدت سے پڑھے تو ان 100 غافلوں کے پڑھنے سے بہتر ہے جو بیچ میں باتیں کر رہے ہیں اور غفلت اختیار کر رہے ہوں۔ ایک آدمی بھی کافی ہے، تو اس لیے کم عورتوں کو بلا کر لیں، اچھی بات ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ محفل ختم نہ کریں، اصلاح کریں، اصلاح نہ ہو تو ایسی عورتوں کو بلانا چھوڑ دیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت میں بعض لوگ بیچ میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کرسی کا رواج چل پڑا ہے، کرسی جو ہے وہ 1.5 آدمیوں کی جگہ گھیر لیتی ہے، اتنے سے بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی بڑی کرسی رکھ لیتے ہیں، اور ادھر اگر 2 کرسیاں آ جائیں تو ان کو ہٹا کر دیکھیں 3 آدمی وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہاں 2 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو منع کریں تو لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ہم نے کرسیوں کا رواج ڈال دیا ہے، بعض اوقات تو پوری صف میں کرسیاں ہیں، پیچھے سے صف بن رہی ہے، تو اب یہ جتنی یہ کرسی رکھنے کی وجہ سے قطع صف لازم آ رہی ہے، اس میں یہ بابا جی گناہ گار ہوں گے، رکھنے والے گناہ گار ہوں گے۔ آپ بہرحال دل میں کراہت رکھیں، لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یا کوئی مجھے سن رہا ہے تو بہتر یہ کہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ
جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، آلتی پالتی مار کر بیٹھیں، چاہے تھوڑی سی جگہ زیادہ ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہوگی کہ کرسی والی جگہ بن جائے، لیکن آپ اشارے سے بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ لیکن یہ کرسیاں وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، بہرحال اب کر رہے ہیں تو لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں۔ ایک ہی کہتے ہیں بعض لوگ تشہد میں اشہد اللہ پہ انگلی اٹھا کر الا اللہ پہ گراتے ہیں اور پھر مٹھی بند رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں سنت کے مطابق طریقہ یہی ہے جو فقہا نے لکھا کہ جب انگلی نیچے کریں تو فوراً اپنی انگلیوں کو کھول دیں تاکہ تمام انگلیوں کا رخ قبلے کے سمت ہو جائے، یہی بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا گردن اور کان کا مسح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ دیکھیں ثابت تو نہیں ہے، اصل میں سر کا مسح جو ہے نا، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تو یہ کان سر کے اندر داخل ہیں کہ نہیں، اور گردن گدی یعنی سر کے حصے میں شامل ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اگر شامل مان لیں تو یہ گویا کہ آپ کان کا یا گردن کا علیحدہ مسح نہیں کر رہے بلکہ تو سر کے مسح کے ضمن میں شامل ہوں گے، اور جو نہیں کہتے کہ یہ کان اور گردن یہ کہتے ہیں سر کے علاوہ ہیں تو پھر گردن اور کان کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں یہ اختلافی صورت آ جاتی ہے اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس صورت کو اختیار کریں جو دونوں کے نزدیک صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر پورے ہم سر کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ کان اور گردن کا مسح کرتے ہیں تو سر کا مسح بھی ہو گیا، اور اگر کان اور گردن کو سر کا حصہ سمجھا جائے تو ان کا بھی مسح ہو گیا، یعنی سر کا پورا مسح ہو گیا۔ بہتر یہی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کرد کیا جاتا ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو چھوڑ دیں، آپ کیا کریں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر جائے نماز قابل استعمال نہ رہے تو کیا اس کا پوچھا بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے عقیدت اور تقویٰ۔ فتویٰ اس پر ہے کہ جائے نماز کو بالکل آپ پوچھا بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ جائے نماز ویسی زمین پہ بچھا ہوتا ہے، آپ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو پہلی زمین پہ بچھا ہوتا ہے، اگر پوچھا مار لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کے نماز پڑھنے سے وہ جائے نماز کو اتنی عظمت اختیار نہیں کر لیتا کہ اب اس کو پوچھا بنانا منع ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جس زمین پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں اس حصہ زمین کی تعظیم بھی آپ پر لازم ہو جاتی، تو جائے نماز کی تعظیم تو لازم ہو گئی کیونکہ اس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جس زمین پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی تعظیم لازم نہ ہو، وجہ فرق آپ بتائیے۔ تو یوں بعض اوقات ہم اپنے پاس سے کچھ ایسے تصورات قائم کر لیتے ہیں کہ اس کے خلاف جانا بہت بڑا ظلم اور بے ادبی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، یہ ہے فتویٰ۔ اچھا ایک ہوتا ہے کہ جی میرا دل نہیں مان رہا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا دل نہیں مان رہا، آپ فتویٰ مانیں گے کہ ہاں ایسا ہی مسئلہ ہے، لیکن چلیں میں پوچھے کو اس کو جائے نماز کو پوچھے کے طور پہ استعمال نہیں کرتی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا، ٹھیک ہے نہیں کریں، لیکن یہ اس طرح کے تقوی یا احتیاطیں اپنی ذات کے ساتھ محدود رکھیں، یہ نہیں کہ کسی اور کے اوپر بے ادبی کے فتوے لگاتے رہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک مزید کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی سنت پڑھ لے اور فرض سے پہلے پانی وغیرہ پی لے تو کیا وہ سنت واجب الاعادہ ہو جاتے ہیں؟ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے۔ دیکھیں سنن اور فرض کے بیچ میں کوئی بھی مطلب باتیں وغیرہ کرنا، دیگر چیزیں، اس میں علماء نے کہ دو اقوال ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ سنت باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ سنت کو ادا کرنا چاہیے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ باطل نہیں ہوتی، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اور یہی قول زیادہ بہتر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے سنن پڑھ لی تو بہتر یہ تھا کہ متصلاً فرض ادا کرتی، لیکن اگر آپ نے بیچ میں کوئی کام کر لیا، باتیں کر لیں، کھا پی لیا تو اس سے سنت کا ثواب تو کم ہو جائے گا لیکن وہ واجب الاعادہ نہیں ہوں گی۔ ایک ہی کسی نے بہن نے پوچھا کہ ان کو پیریڈ سے جب وہ ختم ہوئے کچھ دن بعد فوراً سٹارٹ ہو گئے، جا کے ڈاکٹر کو چیک کرایا تو انہوں نے کہا کہ انفیکشن ہے باطن میں، اس وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتی ہے۔ 10 روز کے بعد جو کچھ آتا ہے، اچھا پہلے سمجھ لیں 10 روز ہوتی ہے زیادہ، پھر ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان 15 دن ضرور پاکی کے ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، لہٰذا 10 دن گزر گئے، اس کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بیماری کا خون کہلاتا ہے۔ 15 دن کے اندر جتنا بلڈ آئے گا وہ بیماری کا خون ہوگا، اور بیماری کا خون نماز روزے سے نہیں روکتا ہے، لہٰذا آپ کو نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اور اگر کسی بہن کی 10 دن سے کم عادت مقرر ہے، 6 دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، 7 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ مثلا 6 دن کی عادت تھی، 6 دن ہوئے پھر حیض آ گیا، تو اس کا مطلب یعنی پھر بلیڈنگ ہو گئی، تو 10 روز کے اندر جو آئے گا تو وہ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑیں گی، کیونکہ یہ گمان ہے
کہ شاید ان کی عادت بدل گئی ہے. بعض اوقات ہماری بہنوں کو 6 دن حیض آیا، اگلے مہینے 7 دن آ گیا، تو اس کو عادت بدلنا کہتے ہیں. تو 10 دن تک اگر اس طرح آتا رہا یا وقفے وقفے سے آتا رہا تو 10 روز تک تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی، عورت نماز سے باز رہے گی. لیکن اگر 10ویں روز کو کراس کر گئی اور پیچھے عادت ان کی معروف تھی 6 دن کی 7 دن کی، تو پھر یاد رکھیں 6 یا 7 دن حیض ہوں گے اور باقی تمام دن جو تھے وہ بیماری کا خون تھا. اب اس بہن نے احتیاط کی وجہ سے 10 دن تک نماز تو نہیں پڑھی تھی، اس لیے گناہ گار نہیں ہوں گی، لیکن جب 10ویں روز کو وہ کراس کر گیا تو ثابت ہو گیا کہ عادت کے دنوں سے زیادہ جتنا تھا وہ استحاضہ تھا. اس کو بیماری کا خون استحاضہ کہتے ہیں، حیض نہیں تھا، لہذا ان نمازوں کو وہ لوٹائیں گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کا اگر عادت کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہی اور 10 روز سے اوپر نکل گئی تو عادت کے دن تو آپ حیض مانیں، اس کے بعد سب بیماری کا خون تھا، نمازیں آپ کو پڑھنی ہوں گی. اور اگر 10 دن کے اندر آپ کا حیض بند ہوا تھا تو پھر 10 دن سے یعنی اس حیض سے لے کر اگلے حیض کے درمیان 15 دن ضرور پاکی کے ہیں، ان میں اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو نماز بالکل پڑھنی ہوگی کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے. ہاں 15 دن کے بعد پھر حیض سٹارٹ ہو جائے گا، پھر آپ نمازیں چھوڑ سکتی ہیں. میرے اس جواب کو 3-4 بار آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیا کریں، یہ پروگرام وہاں پہ بھی ڈلتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک یہ بہن نے کہا کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی کی اور چونکہ ہم غریب لوگ ہیں اس لیے ہم نے جہیز کے پیسے سسرال والوں سے مانگے اور انہوں نے ہمیں رقم دی جن میں سے 1 لاکھ روپے ابھی بھی ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں. اس 1 لاکھ کا کیا کیا جائے؟ میری محترم بہن، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جہیز کے نام پر اس طرح پیسے کا مطالبہ یہ شرعاً گناہ تھا. یہ سوال کرنے میں آتا ہے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، یہ وہ سوال ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتا ہے، اور نبی کریم نے اس طرح کے بیجا سوال کو منع فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو بغیر کسی ضرورت کے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرے تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اس طرح کا مطالبہ کرنا کہ جی ہمیں پیسے دیے جائیں، ہم جہیز دیں گے، جہیز دینا کوئی فرض یا واجب کوئی تھا، سوال کرنا حرام تھا، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی امانت ہے، آپ یہ سارا پیسہ ان کو واپس کریں سسرال والوں کو، اور ان سے معافی بھی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اس طریقے سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، ضمناً میں ایک اور جواب بھی دے دیتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کا رشتہ مانگتا ہے تو وہ لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم رشتہ آپ کا کر دیں گے لیکن ہمیں 5 لاکھ روپے دیں، یعنی مطالبہ رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پھر لڑکی کا رشتہ دیا جاتا ہے. یاد رکھیں آقا نعمت امام اہل سنت نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے رشوت قرار دیا ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. یہ گویا کہ اپنی بیٹی کو ایک طریقے سے بیچنے کے سے مترادف فرمایا گیا، تو یہ بالکل حرام ہوتا ہے. اگر آپ کی کمیونٹی میں یہ رواج قائم ہے، کوئی قوم سنے تو ناراض نہ ہو، میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ بیٹی دیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے، تو یہ رشوت آپ لے رہے ہیں، یہ نکاح کی رشوت کہلاتی ہے. یہ فوراً سے پیشتر واپس کرنا واجب ہے اور پوری ہمت کے ساتھ اپنے خاندان سے اس گندی رسم کو ختم کیا جائے. ایک بھائی نے یہ آفر کویسچن کیا تھا کہ ایک آن لائن گیم ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 35 درہم کی ایک پانی کی بوتل خریدیں، یہ 35 درہم آپ کے ڈونیشن میں دیے جائیں گے. پھر ہمیں 1 سے لے کر 49 تک نمبر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 1 سے لے کر 6 تک یعنی کوئی بھی 6 نمبر آپ سلیکٹ کر لیں، اور پھر ہفتے کو اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے. اگر ہمارے 4 5 یا 6 نمبر میچ کر گئے تو لاکھوں کا کیش انعام ملتا ہے. یہ پرچیزنگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ چاہے یہ آن لائن گیم ہے لیکن جب آپ پرچیز کرتے ہیں پانی کی بوتل تو فزیکلی طور پہ آپ کو بوتل دی جاتی ہے. اگر تو ایسا ہے تو آپ حقیقتاً پانی خرید رہے ہیں، اور پانی خرید کر جو بیچنے والا ہے، بائے جس کو کہتے ہیں، بائر ہے، وہ اس پیسے کو ڈونیشن کے طور پہ کہیں دے، وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. آپ نے بوتل خرید لی، پانی پینے کی بوتل ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے یہ بوتل خریدیں، اس پر کوئی انعام نکل آیا دیں گے، اس کی گنجائش نکلے گی. جیسے ہمارے بہت سارے ایسی اسکیمز یہاں پر بھی ہیں کہ گھی کے ڈبے آپ لے لیں، اس کو اسکریچ کریں اور نمبر اگر کوئی انعام نکل آیا تو آپ کو انعام ملے گا. اور گھی آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کی جب ضرورت ہے تو اصل میں آپ نے اپنی ضرورت کے لیے چیز خریدی ہے، اس میں انعام بھی نکل آیا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پانی ہماری ضرورت ہے، اس پہ انعام مل گیا، ٹھیک ہے.
لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک بوتل خالی شکل بنائی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر، آپ نے 35 درہم دے دیے، گویا کہ بوتل خرید لی، اور یہ 35 درہم ڈونیشن میں چلے گا، یہ کوئی ڈونیشن نہیں ہوگی۔ یہ لاکھوں کو جو انعام دیتے ہیں، کہاں سے دیتے ہیں؟ ڈونیشن میں وہ پیسہ چلا گیا تو انعام کس چیز کا، کہاں سے آ رہا ہے انعام؟ اپنی جیب سے دے گا وہ، یہ پکا جوا ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ بلکہ اگر کوئی کسی کو پانی کی حاجت نہ ہو، فرض کر لیں فزیکلی طور پہ بوتل بھی دے رہے ہوں، پانی کی حاجت نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ 35 درہم کی خریدتا ہوں، ہو سکتا ہے لگ جائے تو لاکھوں ڈالر مل جائیں گے، اب یہ بھی ایک جوئے کی طرف جائے گا، کیونکہ پانی خریدنا اصل مقصود نہیں ہے، جوا بن جائے گا۔ اور جوئے کی تعریف ہی یہ ہے کہ دو جانب سے پیسے ملائے جاتے ہیں، ایک جو ہارتا ہے وہ اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا کل یا بعض مال لے جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے ڈراز وغیرہ میں ہرگز آپ شرکت نہ کریں، یہ جوا ہے، کروانے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور آپ بھی اگر توبہ نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ لاکھوں روپے کا انعام ہم آپ کو لکھ کر دے دیں گے، گارنٹی سے میں کہتا ہوں، یہ اگر نکل بھی آیا نا آپ کا، اس میں برکت نہیں ہوگی، تباہ کر دے گا آپ کو۔ بیماریاں، کینسر، ایکسیڈنٹ، کڈنیپنگ، کچھ بھی میں بھی آپ مبتلا ہوں گے، بیماری مہلک لگیں گی، سارا پیسہ سے نکل جائے گا۔ حرام پیسہ کسی کو راس نہیں آتا ہے، اس طرح شارٹ کٹ سے امیر بننے کے بجائے آپ حلال طریقے سے کم پر قناعت کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، یہی آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں سب کے بہتر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یو کے تھے، اب شاید یہ ابھی صورتحال چل رہی نہیں چل رہی، کیونکہ بیچ میں یہ کویسچن آیا تھا اور ان دنوں پروگرام بند تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ریڈ لسٹ میں ابھی ہے، یہ یو کے آدمی تھے، انہوں نے پوچھا تھا، اب ہم جب یہاں پاکستان سے آ کے یو کے جاتے ہیں تو ہمیں 10 دن ہوٹل میں قیام کرنا پڑتا ہے، تو اب اس میں ہم نماز قصر کریں یا پوری پڑھیں؟ کیونکہ ہم اپنے سٹی میں تو داخل ہو جاتے ہیں لیکن اپنے گھر نہیں جا سکتے، ہوٹل میں 10 دن قیام کر کے وہ کوارنٹائن میں رکھتے ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے گھروں کی طرف جا سکتے ہیں، تو قصر پڑھیں یا پوری؟ دیکھیں پوری نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ جب آپ اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، شہر کی حدود میں، جیسے ایئرپورٹ پہ جیسے آپ کا جہاز لینڈ کرتا ہے، یا آپ کی ٹرین اگر داخل ہو جاتی ہے شہر میں، یا بس کے ذریعے آپ جا رہے ہیں، جیسے ہی شہر کی حدود میں داخل ہوگی، گھر تو بھی آپ کا بہت دور ہے، آپ مقیم ہو جاتے ہیں، اور جب مقیم ہو جاتے ہیں تو پوری نماز آپ کو پڑھنی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ ابھی میں گھر تک نہیں پہنچا، ہوٹل میں قیام کر رہا ہوں، لیکن ہوٹل آپ کے شہر میں ہی ہے تو میں مسافر ہوں، مسافر نہیں ہے، آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک کسی نے پوچھا کہ ایک شوائن، شاید میں لفظ تلفظ صحیح نہ کہہ رہا ہوں لیکن شوائن انہوں نے لکھا تھا، یہ خنزیر کا کہتے ہیں گوبر ہوتا ہے اور فصل میں بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے، اس کھاد کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو عام ہماری کھاد ہوتی ہے نا، اس میں بھی جانوروں کا گوبر وغیرہ ملا ہوتا ہے، یہ جو کھاد کے بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوتے ہیں، یہ گٹر کا گند سارا وہاں پہ پہنچتا ہے، وہاں سے وہ گند کو علیحدہ کرتے ہیں، اس میں کیمیکل وغیرہ دیگر کچھ اور پروسیس کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے کھاد تیار ہوتی ہے اور وہ بعض اوقات باغوں اور فصلوں وغیرہ میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کی کھاد اگر کوئی اپنے کھیت وغیرہ میں ڈالتا ہے تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھل یا سبزی خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ بڑی طاقتور کھادیں ہوتی ہیں، اور جب یہ کھادیں زمین کا حصہ بن کر اس سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے وہ پودے کی شکل، وہ پھل کی شکل میں یا سبزی کی شکل میں بدل جاتی ہیں، تو گویا کہ اصل جو پہلے اس کی شکل تھی، حیات تھی، مادہ تھا، بدل گیا تو حکم بدل جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ سبزی جو ہے یہ گوبر کی کھاد سے چونکہ تھی، سبزی کا کھانا جائز نہیں، بالکل جائز ہے کہ جب چیز کی حیات اور ماہیت بدل جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ ورنہ مچھلیاں جو ہیں دیکھیں سیوریج کھاتی ہیں، گندی چیزیں جو سمندر کی ہوتی ہیں، اس طرح بطخیں دیکھیں، مرغیاں دیکھیں جو گاؤں کی خاص طور پہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں اور کیچڑ کھا رہی ہے، کیچڑ کے اندر سے چیزیں لے رہی ہوتی ہیں، تو جو ان کے پیٹ میں جاتا ہے پھر اس سے گوشت بنتا ہے، تو وہ گوشت بھی ناجائز ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے، لہٰذا ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ خاص خنزیر کا لفظ کا کہا، خنزیر ایک ایک چیز اس کی ناپاک ہوتی ہے، جسم کا بال بھی ناپاک ہے، تو مطلب اس کا فضلت اور زیادہ گندگی پر مشتمل ہے، بہتر ہے کہ یہ نہ ڈالا جائے، دیگر حلال جانوروں کا کر لیں، یہ بہتر ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ کی مینگنیاں وغیرہ ہیں، اکثر گائے اور بھینس کے گوبر سے کھاد اچھی تیار ہوتی ہے تو وہ استعمال کیا جائے، بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس کو بھی استعمال کرتا ہے، جیسے میں نے حکم شرع بتایا کہ مناسب تو نہیں تھا لیکن اس سے اگر سبزی وغیرہ تیار ہوگی اس کا کھانا بالکل شرعاً جائز ہوگا۔
اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، کچھ اور پھر کویشچن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں لے لیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے، شریعت کا علم سیکھنے کے مزید شوق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.